اب ہر خبر سے رہیے باخبر، دیکھیے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر۔ پہلو خان ہجومی تشدد معاملہ، کڑی تنقیدوں کے بعد راجستھان حکومت نے داخل کیا عرضی، چارج شیٹ پر جانچ آگے نہ بڑھانے کا کیا مطالبہ، پولیس نے مقتول پہلو خان اور اس کے دونوں بیٹوں کو بنایا تھا ملزم۔ ایئر انڈیا فلائٹ سے سفر کرنے والے حجاج اکرام کو آب زمزم لانے کی نہیں ہوگی اجازت، ایئر انڈیا ترجمان نے دی جانکاری، کہا پروازوں میں جگہ کی کمی سے لیا گیا ہے فیصلے سے لوگوں میں مایوسی۔ یو پی کے یمنا ایکسپریس وے پر دردناک حادثہ، لکھنؤ سے دہلی جا رہی بس نالے میں گرنے سے 29 لوگوں کی موت، حادثے کے وقت 50 افراد بس پر تھے سوار۔ ریسکیو آپریشن کر 20 لوگوں کو نکالا گیا باہر، زخمیوں کو اسپتال میں کیا گیا ہے داخل۔ یو پی سرکار نے مرنے والوں کے اہل خانہ کے لیے 5 لاکھ معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ امرناتھ یاترا سیکیورٹی کے بہانے ہائی وے بند کرنے کو لے کر محبوبہ مفتی نے مرکز پر لگایا سنگین الزام، بولی امرناتھ یاترا کامیاب بنانے میں کشمیریوں کا اہم رول، لیکن سیکیورٹی کے نام پر بلا وجہ انہی کو کیا جا رہا ہے پریشان، گورنر سے نوٹس لینے کی اپیل کی۔ کرناٹک میں سیاسی ڈرامہ جاری، کانگریس جے ڈی ایس لیڈران حکومت بچانے کے لیے لگا رہے ہیں پورا زور، باغی ممبران کو وزارت دینے کی بھی تیاری، لیکن باغی لیڈران اپنے فیصلے پر اڑے، آج پھر ہوگی اعلیٰ سطحی میٹنگ۔ کرناٹک کے آزاد ایم ایل اے نے بھی حکومت سے واپس لی حمایت، بی جے پی میں شامل ہونے کا کیا اعلان، گورنر کو لکھا خط۔ ایم ایل ایز کی بغاوت کے بیچ بی جے پی کا سدارمیا پر سنگین الزام، سدارمیا پر لگایا کمار سوامی کو ہٹانے کی منصوبہ بندی کا الزام، کانگریس نے کہا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایم ایل اے کی خرید و فروخت میں لگی ہے بی جے پی۔ بغاوت میں ممبئی بی جے پی کا رول سامنے آنے پر بھڑکے مہاراشٹر کانگریس لیڈر اشوک چوہان، بولے عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے حکومت گرانے میں لگی ہے سرکار، باغی ایم ایل ایز کو ممبئی لانے کے لیے بی جے پی ایم پی کی کمپنی نے مہیا کرائی تھی فلائٹ۔ برہان وانی کی برسی پر آج کشمیر میں علیحدگی پسندوں نے دی ایک روزہ ہڑتال کی کال، پوری وادی میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات۔ اپنے سہ روزہ دورے پر ہندوستان پہنچے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے کریں گے ملاقات، اسٹریٹجک شراکت داری سمیت دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں کریں گے تبادلہ خیال۔ الیکشن میں بنارس سے وزیر اعظم مودی کی کامیابی کو الہ آباد ہائی کورٹ میں کیا گیا چیلنج، سابق فوجی تیج بہادر نے داخل کی ہے عرضی، پرچہ نامزدگی کو اصول کے خلاف خارج کیے جانے کو بنایا بنیاد۔ ایم پی کے کھنڈوا میں گائے اسمگلنگ کے نام پر 25 افراد کو رسیوں سے باندھ کر 2 کلومیٹر تک گھمانے کا سامنے آیا معاملہ، گو ماتا کی جے نعرہ لگوانے کے ساتھ کی گئی بدسلوکی، پولیس نے 25 افراد سمیت گاؤں والوں کے خلاف بھی درج کیا کیس۔ ملک میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے داخل کی گئی پٹیشن پر دہلی ہائی کورٹ میں آج ہوگی سماعت، عرضی گزار بی جے پی کارکن نے 3 ماہ میں یونیفارم سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کی حکومت کو ہدایت دینے کی درخواست کی ہے۔ ممبئی اور قطب و جوار میں بارش سے حالات سدھرنے کا نہیں لے رہے نام، جگہ جگہ پانی سے نظام زندگی درہم برہم، اسکول اور دفتر جانے والے لوگوں کو مشکلات۔ پنجاب نیشنل بینک میں ایک اور گھوٹالے کا خلاصہ، بی پی ایل ایس نامی کمپنی نے 3800 کروڑ کا لگایا چونا، آر بی آئی نے دی جانکاری۔ افغان جنگ کے خاتمے کے لیے دوحہ میں طالبان اور دیگر متحارب دھڑوں میں مذاکرات کا چلا دور، 8 گھنٹے چلے مذاکرات میں 80 مندوبین نے کی شرکت، مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی پر کی بات، خواتین اور اقلیتوں کے مستقبل پر بھی ہوئی چرچا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی سزا کو لے کر بیٹی مریم نواز کا سنگین الزام، کہا جج کو بلیک میل کر میرے والد کو دی گئی سزا، ویڈیو کلپ جاری کر پیش کیے ثبوت۔ کل کھیلا جائے گا ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل میچ، ٹیم انڈیا اور نیوزی لینڈ ہوں گے آمنے سامنے، مانچسٹر میں کھیلا جائے گا میچ، ٹیم انڈیا کے حوصلے بلند۔